ABC نیوز میں خوش آمدید۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر سابع استطاعت لوگوں نے جہاں قربانی کا فریضہ سر انجام دیا، وہیں مسکین اور نادار لوگوں کے لیے متعدد فلاحی اداروں نے قربانی نہیں تو کم از کم گوشت کا انتظام ضرور کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں اپنے نمائندے مظہر علی رضا سے۔ جی مظہر، اس وقت آپ کہاں موجود ہیں اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ بہت زیادہ قربانیاں نہیں کی گئی فلاحی اداروں کی جانب سے؟ دیکھیں رومیل، میں اس وقت موجود ہوں سیلانی انٹرنیشنل جو ویلفیئر ہے ان کے دفتر کے باہر، جو کہ یہاں بادر آباد میں موجود ہے۔ اور جو ہم نے دیکھا کہ صبح جو وہ لوگ جن کی جیب جو ہے وہ اجازت دیتی تھی، ان لوگوں نے سنت ابراہیمی کا فریضہ سر انجام دیا، لیکن وہ لوگ جن کی جیب اجازت نہیں دیتی ہے، وہ لوگ جن کے مالی حالات اس طرح ہیں، ان کو بھی یہ جو فلاحی ادارے ہیں وہ ان کو جو ان کی خوشیوں میں جو خوشیاں ہیں وہ پہنچاتے ہیں، خوشیوں میں شریک رکھتے ہیں۔ اور ایسے افراد جو ایسے پاکستانی جو کہ باہر ملکوں میں بیرون ملک مقیم ہیں، ان کی جانب سے جو قربانی کی جاتی ہے ان میں سے ان کو حصہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان اداروں میں جو ہے وہ دیگر افراد بھی جو ہے وہ حصہ ڈالتے ہیں اور اپنے حصے کا گوشت لینے کے بعد جو ہے جو ان کا حصہ جو مسکینوں کو جاتا ہے وہ پھر جو سیلانی والے ہیں یہ اپنے حساب سے یہاں پہ جو ان کے پاس لوگوں کا اندراج ہوتا ہے ان کو جو ہے یہ مستحق افراد لوگوں کو جو ہے یہ گوشت فراہم کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے ان جو نادار اور جو مستحق افراد ہیں ان کو بھی عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں شریک کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایسے دیکھیں لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر جو ہے وہ حصہ ڈالا ہے اور یہاں پر ہر سال جو یہاں پہ حصہ ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ان کا جو حصے کا گوشت ہے جو مسکین کو جاتا ہے وہ صحیح مستحق ہے، اس کو جائے گا۔ اور اسی لیے یہ لوگ جو ہے یہاں پر آتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ سیلانی جیسے اور جو دیگر فلاحی ادارے ہیں وہاں پر آتے ہیں اور وہاں پہ حصہ ڈالتے ہیں۔ السلام علیکم، یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ حصہ کیوں ڈالتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم اس لیے یہاں پہ حصہ ڈالتے ہیں کہ جو ہمارا گوشت ہوتا ہے حصے کا وہ مسکینوں میں جاتا ہے، یہاں بھی جاتا ہے، باہر کے ملکوں میں جاتا ہے، اس وجہ سے ہم آتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مستحق بہت اچھا ہے؟ بالکل، انتظام بہت اچھا ہے، مستحق لوگوں کی طرف جاتا ہے، اس لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے دوسرے بہن بھائی جو غریب لوگ ہیں وہ ہمارے حصے میں شریک ہیں۔ آپ بتائیں سر کہ آپ جو ہے یہاں پر کیوں آئے، اپنے جو حصہ ڈالا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں میں نے اپنے 4 بکرے میں کیا تھا کہ اس کا مین وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو باقی حصہ ہے اور کھال ہے وہ نیک کام میں جاتی ہے اور غریبوں میں گوشت بھی جاتا ہے اور ہمارے کو پورا جائز طریقے سے وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو صوفی بشیر احمد ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اپنے آپ کو مطلب اس میں وہ کر دیا ہے اور پورے کی پوری ذمہ داری اور وہ وکیل بنے ہوئے ہیں اور اس کے لیے کہ باقی جو ٹینشن ہوتی ہے کسائی کو ڈھونڈنا اس سے بھی جان چھوٹی جاتی ہے، اس سے بالکل جان چھوٹی ہوئی۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر ٹوکن آپ نے لیا ہے، گوشت آپ لے کے اپنے سیدھے گھر جائیں اور پھر ہم آپ نے جن کو بھی دینا ہے وہ دینے ہیں۔ یہ بہت ماشاءاللہ یہ زبردست ہے۔ تو میں آپ کو کچھ دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں یہ کاؤنٹر بنا ہوا کہ ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا سکے۔ یہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے حصہ ڈالا ہوتا ہے قربانی میں ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک ٹوکن دیا جاتا ہے اور نمبر کے حساب سے جو ہے وہ قربانی ہوتی ہے، نمبر کے حساب سے ہی ان کو گوشت جو ہے وہ صاف کر کے اور شاپر میں رکھ کے بڑے منظم انداز میں ان لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اور جو ان کا وہ حصہ جو کہ مسکین کو جانا ہوتا ہے وہ حصہ پھر یہیں سے ہی، اگر ہمارا کیمرہ بند کر سکے تو پیچھے جو مستحق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ بھی وہ ہیں جن لوگوں کی نشاندہی پہلے سے کی ہوتی ہے اور یہ لوگ ان کے پاس سالوں سے ان کا اندراج ہے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک بندے کو جو ہے وہ 5 کلو جو ہے وہ گوشت دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل صاف گوشت ہوتا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں رکھی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا جذبہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں، یہ جو قربانی کی ہے ان کو اعتماد ہے فلاحی اداروں پر اور اس کے بعد جو مستحق افراد ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور بڑے ہی ان کو سکون سے کرسی پہ بٹھایا گیا ہے، باعزت طریقے سے ان لوگوں کو عید کی خوشی میں شریک کیا جاتا ہے۔ ہمارے رومیل ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے جو منتظم ہیں عامر مدنی صاحب، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مستحق افراد یہاں موجود ہیں اس وقت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیں کہ آج کے جو اس پوائنٹ پہ کتنے مستحق افراد جو آپ کے پاس انرول ہیں؟ آج جو ہے یہ کم و بیش 6000 افراد جو ہے یہاں سے انشاءاللہ تعالی گوشت لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں جو ہے ان 3 دنوں میں 1 لاکھ افراد، 1 لاکھ خاندانوں کو جو ہے ہم گوشت تقسیم کریں گے اور تقریباً 200 ٹن سے زائد گوشت تقسیم ہوگا۔ اور الحمدللہ نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ دنیا کے 19 ممالک سے ہمارے ہاں مسلمان جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اس ادارے میں، اور پورے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی اجتماعی قربانی ہے جس میں تقریباً 7500 سے زائد جانور ذبح کیے جائیں گے۔ رومیل یہاں کچھ مستحق افراد بھی ہیں، ان سے دیکھیں کہ وہ بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا فیلنگز ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ان کو جو خوشی میں شریک کیا جاتا ہے ان کے کیا احساسات ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ جو آپ لوگوں کو ابھی جو گوشت ملے گا آپ لوگ مطلب خوش ہیں ایسے اداروں کی جو کام ہے ان سے؟ دیکھیں جی بات سنیں میری، یہ بہت اچھا ادارہ ہے۔ میں یہاں اس ٹائم رجسٹر تو نہیں ہوں لیکن میں آیا ہوں گوشت کے لیے۔
اور انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بہت سے کام کر رہے ہیں, بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بھی کچھ اس طرح کے کام کرنے چاہیے؟ نہیں, حکومت نے کیا کرنا ہے, حکومت نہیں کرے گی, بس ہمارے ادارے ہی کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بھی ویسے اس طرح کا کام چاہیے نا, کیوں نہیں کرتے؟ ایک کے اوپر وزن تھوڑی ڈالا جاتا ہے کہ سیلانی والوں پہ ہی وزن ڈال دیا. آپ کے پاس ٹوکن ہے؟ نہیں آتی بھائی. اچھا, لیکن یہ بتائیں آپ خوش ہیں؟ گوشت ملے گا, بچے بھی گھر میں گوشت کھائیں گے؟ ہاں, گوشت کھائیں گے. یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو مستحق افراد ہیں, ان سے معلوم کرتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں, ان کو اور اس کے بعد یہ جب گھر جائیں گے تو ان کے جو بچے ہیں وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں گے. السلام علیکم. اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کو گوشت مل رہا ہے اس کے بعد گھر جائیں گے تو آپ کے جو احساسات اچھے ہوں گے؟ جی ہاں, بالکل. کب سے یہاں آ رہے ہیں آپ؟ میں پہلا سال آیا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی ٹوکن ووکن نہیں ہے. اچھا, لیکن آپ کو گوشت مل جائے گا؟ اب اللہ کو معلوم ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ حکومت, اچھا اماں سے بات کرتے ہیں, ایک اماں بھی ہیں یہاں بیٹھی ہیں. جی اماں, آپ بتائیں کہ آپ کو گوشت مل جائے گا؟ پتہ نہیں ملے گا, نہیں, صبح سے بیٹھے ہیں, ابھی بول رہا ہے. ٹوکن ہے آپ کے پاس؟ ٹوکن نہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کسی نے بتا دیا بیٹا, نہیں تو محلے میں سے مانگ لیتے ہیں ہم. محلے میں سے مانگ لیتے, نہیں تو ہم یہاں آن کے پھنس گئے بس. اچھا, 3 گاڑیاں بدل گئی. رومیل, جن لوگوں کے پاس جو ہے وہ کوپن نہیں ہوتا ان کو ویٹنگ پہ رکھا جاتا ہے, کیونکہ جن لوگوں کے پاس کوپن ہے پہلے ان کو 5 کلو گوشت دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو لوگ ویٹنگ پر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مطلب جو گوشت ہوتا ہے اس میں سے ان کو حصہ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس طرح سے اور ایسے فلاحی ادارے ہمارے یہاں کافی ہیں, لیکن حکومت کا کوئی رول نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ اکیلے ہی مطلب جو ہے وہ لوگوں کی فلاح بہبود سے کام کر رہے ہیں. حکومت کی جانب سے اس طرح کی کوئی اسکیم یا کوئی اقدام سامنے نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا مدد, یہ تو آپ نے بتایا کہ یہاں پہ ویلفیئر جتنی کرتے ہیں ادارے وہ تو اپنا کام جو ہے سر انجام دے رہے ہیں, شہری حکومت اس حوالے سے کوئی کام نہیں کرتی, حالانکہ یہ رسپانسبلٹی حکومت کی بھی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی ادارے کام کر رہے ہیں, جیسے بہت سارے ادارے جو ہیں اس وقت صرف اگر ہم کراچی کی بات کریں تو وہ کام کر رہے ہیں, اور عید کے موقع پہ جیسے کہ یہ عید ہمیں جو ہے قربانی کا جو ہے جذبہ جو ہے ہمیں بڑھاتی ہے, تو اس طرح کی قربانیاں اور بھی جگہوں پہ ہو رہی ہے اور ہم غریبوں کو جو ہے شامل کیا جا رہا ہے اس خوشی کے اندر. جی ہاں رومیل, لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ سیلانی ویلفیئر کام کر رہے ہیں, اسی طرح سے اور دیگر بے تحاشا فلاحی ادارے ہیں. اور آپ کو لازم ہے ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ اس لحاظ سے کافی خوش قسمت ہے کہ ہمارے یہاں مخیر افراد کی تعداد کافی زیادہ ہے, اور ایسے لوگ ہمارے یہاں کافی زیادہ تعداد میں ہیں جو کہ دکھی انسانیت کا اپنا درد جو ہے دل میں رکھتے ہیں. اسی لیے جو ہے ہمارے یہاں پہ جو ویلفیئر کا کام ہے سب سے زیادہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا جاتا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے منظم انداز میں نہ صرف یہاں پہ بلکہ ملک بھر میں جو بھی ہمارے فلاحی ادارے ہیں وہ حزب توفیق اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن جو حکومت ہے اس کی جانب سے ایسے کوئی اقدامات سامنے نہیں آتے ہیں, کوئی اس طرح کی اسکیم سامنے نہیں آتی ہے کہ غریب اور نادار لوگوں کو بھی خوشیوں میں شریک کیا جائے. تو صرف یہ جو ہے ہمارے جو فلاحی ادارے ہیں ان تک ہی یہ محدود ہے کہ وہ اپنے حزب توفیق جو ہے اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مظہر علی رضا. مظہر علی رضا ہمیں بتا رہے تھے کہ بہت سارے ادارے اس وقت غریبوں کو شامل کر رہے ہیں اپنی خوشیوں میں اور گوشت ان میں تقسیم کیا جا رہا ہے.